السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین کرام، فتنوں کا دور بڑھتا چلا جا رہا ہے، فتنوں پر فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل برحق اور سچا۔ آپ نے فرمایا کہ ان قریب فتنے آغاز ہوں گے اور اس طرح سے بڑھتے رہیں گے کہ جیسا کہ سورج غروب ہونے کے بعد رات کا اندھیرا تسلسل کے ساتھ اندھیرے پر اندھیرا چھاتا رہتا ہے۔ گویا کہ جب فتنوں کا آغاز ہوگا تو وہ بڑھتے رہیں گے، رکیں گے نہیں، تھمیں گے نہیں، اضافے پہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل برحق اور سچا ہے اور ثابت ہوا ہے۔ آج کے دور میں آپ نے ابھی دیکھا، غیرت کے نام پر قتل کیا جا رہا ہے۔ غیرت تو اس وقت آنی چاہیے تھی، آپ کی بیٹی اور دوسرے کے بیٹے نے جا کر کے کورٹ میرج کر لیا۔ اس پر غور کریں، کیوں کیا، وجہ کیا تھی؟ پہلے نمبر پر ہم نے شادی کو، نکاح کو، جس کی اسلام نے اجازت دی ہے اور کچھ اصول مقرر کیے ہیں، اس کو پامال کر رہے ہیں، ماں باپ پامال کر رہے ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہے، پہلے نمبر پہ قصوروار یہ ہے۔ پھر غیرت کے نام پر ان کا بھی قتل ہو؟ نہیں نہیں نہیں، یہ غیرت کے نام پر کسی کو قتل کرنا، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی قطعی طور پہ۔ دوسرے نمبر پر یہ، لڑکی اگر کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے اور شرعی طور پر اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے اور کفو بھی ہے، تو ماں باپ کو چاہیے وہ انکار نہ کریں، بلکہ دیکھیں کہ اگر لڑکا اچھا ہے، کماتا ہے، کفو ہے، مناسب ہے، کوئی عیب اس کے اندر نہیں پایا جا رہا، تو لڑکی کی جو پسند ہے بسم اللہ کر دیں۔ لیکن جب ماں باپ کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو قوم سے ہٹ کر کے کرنا ہی نہیں ہے نکاح، ہم نے تو فلاں سے کرنا ہی نہیں ہے، اب لڑکا اور لڑکی اپنی آنکھ مچولی کرتے ہوئے یہ پھر گھر سے باہر بھاگ جاتے ہیں اور جا کر کے پھر کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اور اس کورٹ میرج کو ہمارے دیوبندی اور بریلوی علماء نے اس کی اجازت دی ہے، اس لیے یہ ایشو بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ لڑکیاں اپنے ماں باپ کے سینے میں خنجر گھونپ دیتی ہیں اس انداز سے کہ جن ماں باپ نے محبت سے پالا، پیار سے پالا، تعلیم دی، بہت کچھ ان کے ساتھ کیا، اور وہ غائب ہو کر کے ماں باپ سے چھپ کر کے کورٹ میرج کر لیتی ہیں۔ اور یہ ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب بھی اور دیوبندی جتنے بھی علماء ہیں، الیاس گنبد صاحب بھی اور طارق جمیل صاحب بھی اور فلاں بھی، سارے کے سارے، الیاس قادری صاحب بھی، سب کے سب، ہاں ٹھیک ہے جی، صحیح ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ اور یہاں تک فرمایا آپ نے ایما امرأۃ نکحت بنفسها، کسی بھی عورت نے، لڑکی نے اپنا نکاح از خود کروا لیا، یعنی ولی کی اجازت کے بغیر۔ ایک روایت میں آپ نے 3 مرتبہ فرمایا فنکاحها باطل، اس کا نکاح ہی باطل ہے، نکاح ہی نہیں ہوا۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا فہی باغیہ، یہ زانیہ ہے جو ایسا کر رہی ہے لڑکی۔ روک تھام تو اس چیز کی ہونی چاہیے کہ ماں باپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو غلط راہ پر جانے پہ کیوں بزد ہیں، ان کی اصلاح کیوں نہیں کر پا رہے، اس طرف توجہ کیوں نہیں دے رہے، ماں باپ کیوں ضد کر رہے ہیں؟
اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں بلوچستان میں غیرت کے نام پر جس لڑکا اور لڑکی نے کورٹ میرج کر لیا تھا اور کتنے سال گزر گئے تھے، ان کو بلایا دعوت کے اوپر اور پھر ان کو باہر میدان میں لے جا کر کے گولیوں کا نشانہ بنا دیا۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام امن کا دین ہے، وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ میں تو گورنمنٹ سے یہ کہوں گا کہ اس طرف ذرا توجہ دی جائے، کورٹ میرج کو بھی ختم کیا جائے، اور جو ماں باپ اپنی بیٹی کی پسند جس میں کوئی عیب نہ ہو شرعی طور پر، اور انکار کریں کہ نہیں ہم تو اپنی قوم میں کریں گے، قوم سے باہر نہیں کریں گے، یا ہم اپنی قوم میں فلاں سے نہیں کریں گے، ہماری تو اس سے لڑائی ہے، فلاں سے ہمارا کلام سلام بنے، ذرا ایسے ماں باپ پر بھی گورنمنٹ توجہ دے اور علماء بھی توجہ دیں، ان کو سمجھائیں، ان کو قرآن و سنت کے مطابق لے کر کے چلیں، تاکہ یہ فتنہ فساد بڑھے نہیں اور یہ ختم ہو جائے۔